السلام علیکم احباب، زیبن زیبی آپ سے اوشین ٹی وی پر مخاطب ہوں، اور آج آؤ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت۔ اس موضوع کے تحت میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ قیامہ، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں آیات 40 ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس کا جو وجہ تسمیہ ہے، چونکہ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو صورت قیامہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صورت کا موضوع یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ صورت قیامت کی مصائب، شواہد، عذابوں کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت اور انسان کی جو حالت، موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے، اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ یوم قیامہ اور نفس لوامہ کی اقسام۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر یوم قیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس کی اقسام جو ہیں اس میں انسان کا نفس 3 قسم پر ہے۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے، نفس امارہ۔ نفس لوامہ، یہ دوسرا وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ۔ اور نفس متمنا، یعنی تیسرا وہ ہے جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا، اور دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کی پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور قدرت کی تخلیق کا شاہکار یہ ہے کہ ہر انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل و حیت پر یہ تھیں۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے۔ حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود نامعلوم اس طرح کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ترشیدہ کلام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور علامتیں۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ حفظ قرآن کا اہتمام۔ اگلی آیت میں صورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی ابتدا میں جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی صحیح فرماتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے، بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ سعادہ اور اشقیاء آخرت میں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف سعادہ ہوں گے اور دوسری طرف اشقیاء۔ اور سعادہ کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور اشقیاء کے چہرے سیاہ اور بدرونق ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ موت کے وقت۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے۔ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ صورت کے اختتام پر بتلایا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز بیکار پیدا، ہم نے بیکار کسی بھی چیز کو نہیں کیا، پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو، نہ اسے جزا اور سزا دی جائے۔ صورت کے اختتام میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کا حساب اور کتاب ہوگا، اور اس کی جزا اور سزا کا حساب کتاب ہوگا۔ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ تو بالکل کسی چیز کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا حساب کتاب ہونا ہے ہر چیز کا۔ اور حشر معاد کی ایک حصی دلیل۔ اس طرح آخر میں حشر اور معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ تو یہاں سے
میں نے آپ کو جو ہے سورہ قیامہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بتایا ہے. اب مزید تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ میں نے بتا دیا کہ سورہ قیامہ جو ہے قیامت سے اس سے مراد قیامت ہے. قرآن مجید کی 75ویں آیت ہے اور سورت جو 29ویں پارے میں ہے اس کے 2 رکوع ہیں، 40 آیات ہیں. دور نزول مکی ہے. عدد سورت 75 ہے، عدد پارہ 29 ہے، تعداد آیات اس کی 40 ہے. اور نام جو ہے وہ اس سورت کا نام پہلی آیت میں اس سورت کا نام آیا ہے اور اسی سورت کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں قیامت پر بحث کی گئی ہے. اور اگرچہ کسی روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. آیت 15 کے بعد یکیک سلسلہ کلام توڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 سے پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت نمبر 15 تک چلا آ رہا ہے. یہ جملہ جو ہے مترازہ اپنے موقع محض سے بھی اور روایت کے روح سے بھی اس بنا پر دوران کلام وارد ہوا ہے جس وقت حضور جبرائیل علیہ السلام پر یہ صورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے. یعنی اس بنا پر دوران کلام یہ وارد ہوا اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے، اس وقت آپ اس اندیشے سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دہراتے جا رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کا نیا تجربہ ہو رہا تھا اور ابھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اسی طرح نہیں پڑی تھی. قرآن مجید میں اس کی 2 مثالیں اور بھی ملتی ہیں. ایک سورہ طٰہٰ میں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. دوسرے سورہ اعلیٰ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم قریب تم کو پڑھوا دیں گے پھر تم بھولو گے نہیں. بعد میں جب حضور کو وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق ہو گئی تو اس طرح کی ہدایت دینے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی. اس لیے قرآن میں ان 3 مقامات کے سوا اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. جہاں تک اس صورت کے موضوع اور مضامین کا تعلق ہے تو یہاں سے آخری کلام اللہ تک جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان میں اکثر اپنے مضمون اور انداز بیان سے اس زمانے کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں. جب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ بارش کی طرح شروع ہوا اور پے در پہ نازل ہونے والی صورتوں میں ایسے پرزور اور مؤثر طریقے سے نہایت جامع اور مختصر فکروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا. اہل مکہ کو ان کی گمراہیوں پر متنبع کیا گیا جس سے قریش کے سردار بخلا گئے اور پہلے حج آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر دینے کی ترتیبیں سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کانفرنس منعقد کی. دیکھیے سورہ مدثر. اس صورت میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کی ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان، وقوع اور وجوب کا ثواب دیا گیا ہے اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی. اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا. تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے بھی تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کے بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات تراشتا رہے. تو یہ میں نے آپ کو سورہ قیامہ کے بارے میں بتایا ہے اور سورہ قیامہ کے مضامین بھی بتا دیے میں نے آپ کو، اور سورہ قیامہ کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے اس کا سب کا تذکرہ آپ کے ساتھ میں کر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ترجمہ بیان کرنے کی اس سے ضرورت نہیں ہے کہ کافی تفصیل سے یہ جو ہے صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہے اس کا میسیج اس صورت کا.
تو زیب زیبی کو اجازت دیجیے، اور شیروان صاحب کا بہت شکریہ جن کے توسط سے میں یہ پروگرام ان کے اوشین چینل پر پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ اور ہمیں سب کو، کل مومنین کو، کل مسلمین کو صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں تھمائے جائیں، اور بے شک ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے نامہ اعمال کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ سے توبہ کریں اور آگے ان گناہوں کو، ان خطاؤں کو کرنے کی کوشش نہ کریں جن کی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری توبہ قبول کرے، آمین ثم آمین۔ زیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔